السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج اس اردو آن لائن کلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ آج ہم آپ کی درسی کتاب کی نعت نمبر 1 جس کا نام موضوع ہے موج کوثر، اس کا مطالعہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے جو شاعر ہیں ان کا نام ہے اقبال محمد خان سہیل، اور ان کی پیدائش عیسوی سن 1884 میں ہوئی اور ان کی وفات عیسوی سن 1955 میں ہوئی۔ اور آپ کی نظموں کا جو مجموعہ ہے وہ تابش سہیل کے نام سے شائع ہوا۔ یہ سوال بورڈ کے ایگزام میں ایک مارکس کے لیے پوچھا جاتا ہے کہ اقبال احمد سہیل کے نظموں کا مجموعہ کس نام سے شائع ہوا، تو اس کا جواب ہے تابش سہیل کے نام سے شائع ہوا۔ یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ اس نعت میں اقبال احمد خان سہیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی آمد، آپ کے اخلاق اور آپ کی خوبیوں کو بیان کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ تو آئیے ہم بھی اس نعت سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے نعت پڑھ کر سناؤں گا اور آپ کو سمجھاتا بھی جاؤں گا۔ پہلا شعر ہے کہ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، جسم مزکی روح مصور، قلب مجلہ نور مقطر، حسن سراپا خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، تینت جس کی سب سے مطہر، بو است جس کی سب سے مؤخر، خلقت جس کی سب پہ مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ہراول فوج سلیمہ، جس کے منادی موسیٰ و عمران، جس کے مبشر عیسیٰ مریم صلی اللہ علیہ وسلم، برمگ فارس قدس کے رہبہ، کشور باب الوادی کناں، سب کی زباں پر مزد مقدم صلی اللہ علیہ وسلم، باغ جہاں کا حارس نامی، جس نے مٹائی رسم غلامی، پھر سے سنوارا گلشن آدم صلی اللہ علیہ وسلم، بچھڑے ہوئے گلے کو ملایا، نسل و وطن کا فرق مٹایا، رہ نہ گیا کچھ تفرقہ باہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ موج کوثر نعت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ آئیے اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر اقبال احمد سہیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد مرسل اور فخر دو عالم اور مظہر اول مرسل خاتم کہا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ مظہر کے معنی تو ظاہر ہونے والا، تو مظہر اول سے مراد اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کے ذریعے یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ آخری نبی کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ اور مرسل خاتم سے مراد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دوسرا شعر ہے کہ جسم مزکا روح مصور، قلب مجلہ نور مقطر، حسن سراپا خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ آپ خوبیوں کا پیکر تھے، ہے نا۔ آپ کا جسم جو تھا مزک یعنی پاک تھا، آپ کا جسم اور آپ کی روح ایک دم پاک تھی۔ آپ کا قلب مجلہ یعنی روشن تھا، آپ کا دل جو تھا بہت ہی روشن تھا۔
اور ایسا روشن کہ نور کے جو قطرے آپ کے دل سے آپ کی زبان سے ٹپکتے تھے، اور حسن سراپا خیر مجسم، آپ کا پورا جسم ایک خیر کا مجسم تھا، ہے نا. یہ سب خوبیاں صفات آپ میں تھی. تینت جس کی سب سے مطہر، بوست جس کی سب سے مؤخر، خلقت جس کی سب پہ مقدم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بوست کے معنی ہوتے رسالت، یعنی پیغمبر کا بھیجا جانا، اور خلقت کے معنی ہوتے مخلوق، لوگ. تو جو مخلوق یعنی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو تمام امتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کو اعلیٰ مقام دیا ہے، اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، کیونکہ آپ جو تھے آخری نبی تھے، نبوت کا سلسلہ آپ پر بند ہو گیا تھا، تو آپ ایسے پیغمبر تھے کہ آپ خاتم مرسل کا آپ کو لقب ملا ہے. اور آپ کی جو امت ہے، یعنی کہ ہم تمام امتوں جتنے بھی نبیوں کی امتیں آئی ہے، اس میں ہم کو ایک دم اعلیٰ مقام حاصل ہے. جس کی ہراول فوج سلیما، جس کے منادی موسیٰ و عمران، جس کے مبشر عیسیٰ مریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ ہراول کے معنی جو لشکر کی ابتدائی حصہ جو ہے، تو وہ لشکر کے ابتدائی حصہ بھی کیسے حضرت سلیمان کی فوج کی طرح ہماری امت کا بھی ایک لشکر کا حصہ تھا. اور جس کے منادی موسیٰ عمران، جس کے مبشر عیسیٰ مریم. مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت بھی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام پیغمبروں نے دی تھی. تو اس کو یہاں پر اقبال احمد سہیل خان نے اچھی طرح سے ہمیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور تمام پیغمبروں کے ذریعے ہمیں خوشخبری اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی سبھی کو، اور بشارت دی تھی. برمگ فارس قدس کے رہبا، کشور بابل وادی کونا، سب کی زباں پر مزد مقدم صلی اللہ علیہ وسلم. برمگ فارس یعنی ایران کا آتش کدہ، اور کشور بابل یعنی بابل کا شہر، اور وادی کونا کے معنی یوسف علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے نا. وادی کونا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. سب کی زباں پر کیا تھا؟ سب کی زباں پر مزد مقدم صلی اللہ علیہ وسلم. مزد کے معنی ہوتے خوشخبری ہے نا. تو تمام ہی دنیا کے جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی پیغمبر گزرے، اور جو شہر میں وہ گئے اور جہاں پر وہ بسے، جا کے جتنے پیغمبر سبھی نے یہی خوشخبری دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کے طور پر دنیا میں تشریف لانے والے، اور وہ آخری نبی ہوں گے. اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ باغ جہاں کا حارس نامی، جس نے مٹائی رسم غلامی، پھر سے سوارا گلشن آدم صلی اللہ علیہ وسلم. حارس کے معنی ہوتے محافظ. تو یہ دنیا باغ جہاں کا یعنی دنیا کا جو محافظ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے محافظ بن کر تشریف لائے تھے، اور جنہوں نے رسم غلامی کی رسم کو ختم کیا، اور پھر سے یہ گلشن کو، یہ جہاں کو سنوارا. کس نے سنوارا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا. تو یہ جو دنیا میں غلامی کی جو جنزیریں تھی، غلامی کی جو رسم تھی، وہ کس نے ختم کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، اور یہ غلامی کی زنجیر کو توڑا، یہ رسم کو ختم کیا، اور پھر سے دنیا کو سنوارا. اس کے بعد ہے کہ بچھڑے ہوئے گلے کو ملایا، نسل و وطن کا فرق مٹایا، رہ نہ گیا کچھ تفرقہ باہم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملی تو اس وقت کا دور جہالت کا دور تھا. آپ کو دنیا میں تشریف لائے اس وقت ایک دنیا میں، اور عرب میں خاص کر بہت ہی جہالت کا دور تھا، اور لوگ اپنی اپنی نسلوں کو اور اپنے اپنے فرقے کو بہت ہی اعلیٰ سمجھتے تھے، اور دوسرے جو فرقے ہوتے تھے اس کو نیچی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس میں تفرقہ رکھتے تھے، اور ہر کوئی آپس میں لڑتا جھگڑتا رہتا تھا.
وہ کہتا تھا کہ بھائی میری جو نسل ہے وہ اعلیٰ ہے, تمہاری نسل نیچی ہے نا. اس طرح سے باہمی تفرقہ پھیلا ہوا تھا دنیا میں اور عرب میں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ تفرقہ, یہ فرقوں کو مٹایا اور سب کو وحدہ لا شریک کی دعوت دی کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو, اور تمام انسان ایک جیسے ہی ہے, کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے سب کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے, تو کوئی بھی آپس میں تفرقہ نہیں رکھنا چاہیے, آپس میں مل جل کر زندگی بسر کرنا چاہیے, محبت اور خلوص سے زندگی بسر کرنا چاہیے. یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا, اور جو نسل کا اور جو اپنے اپنے قبیلے کا جو فرق تھا اس کو مٹایا اور لوگوں کو ایک دوسرے سے گلے ملایا, اور تفرقوں کو اس طرح آپ نے ختم کیا. وہم کی ہر زنجیر کو توڑا, رشتہ ایک خدا سے جوڑا, شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت تک دعوت پہنچائی توحید کی کہ وحدہ لا شریک لہ, یعنی کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو اور ایک ہی اللہ کی عبادت کرو, ایک ہی اللہ کو سجدے کرو. تمام دنیا تک یہی پیغام پہنچایا. اور اس طرح سے جو لوگ بتوں کی الگ الگ خداؤں کی پوجا اور عبادت کرتے تھے ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا, اور شرک کی محفل کو درہم برہم کر دیا, مٹا دیا, کیونکہ الگ الگ بتوں سے کی جو پوجا کرتے تھے وہ شرک کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا والوں کو جو وہم کی زنجیر تھی, ان کے دل و دماغ میں جو وہم تھا کہ یہ ہمارا خدا ہے, یہ بت ہمارا بڑا خدا ہے نا, اور چاند سورج ہمارے خدا ہے. یعنی پہلے ایسا دور تھا جاہل دور, تو ہر کوئی الگ الگ اپنے خدا سبوں نے بنوا لیے تھے. کسی نے کوئی سورج کو پوجتا تھا, کوئی چاند کو پوجتا تھا, ہے نا, کوئی درختوں کی پوجا کرتا تھا, کوئی بت کی پوجا کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کی وہم جو دل میں تھا اس کی زنجیر کو توڑا, اور سب تمام دنیا کا اور تمام لوگوں کا رشتہ ایک خدا سے جوڑا, وحدہ لا شریک کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑا, اور شرک کی محفل کو برہم کر دیا, توحید کی دعوت لوگوں کو دیا, اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا, اور تمام لوگوں کے دنیا میں سے شرک کی محفل کو درہم برہم کر دیا. تو یہ اقبال احمد سہیل خان کی جو نعت موج کوثر, یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے. امید ہے آپ تمام کو پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر کچھ سوال آپ کا ہو اس کے تعلق سے تو آپ مجھے میسیج کے ذریعے یا زوم لائیو کلاس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.